بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ لیکچر عذاب قبر پر ہے کہ آیا یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، زندگی کا اختتام موت پر ہے جو ہر ذی روح کا مقدر ہے۔ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ کسی کو جلد نصیب ہو جاتی ہے تو کسی کو بدیر، بہرحال ہر کوئی قبر کی مٹی میں چلا جاتا ہے۔ بالآخر اسی قبر سے زندہ کر کے سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو قرآن مجید کے کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر۔ اللہ کا فرمان ہے، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کرے، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو یہ لوگ سہمی سہمی نگاہوں سے اپنے قبروں سے یوں نکل آئیں گے جیسی بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عذاب قبر ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، یعنی برحق ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے، اے اللہ تمام تعریفات تیرے لیے ہے، زمین و آسمان تیری نور ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو سچا ہے، تیرے ساتھ روز قیامت ملاقات حق ہے، تیری وعید حق ہے، عذاب قبر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اور قبر بھی حق ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ابری ہوئی سبز آنکھ کا تذکرہ کیا اور فرمایا، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اور یہ حدیث صحیح ابو داؤد کی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، مدینے کی دو بوڑھی یہودی خواتین میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ یقیناً قبر والوں کو ان کے قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ان کا تصدیق کرنا مجھے اچھا نہ لگا، لہٰذا میں نے ان کو جھٹلا دیا، یعنی میں نے اسے کہا کہ نہیں ہوتا۔ ان کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں خواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقتا انہم یعذبون عذابا تسمعہ البہائم، انہوں نے سچ کہا ہے، قبر والوں کو ایسا عذاب دیا جاتا ہے جسے جانور سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ ایک اور جگہ پہ یہاں بھی عذاب قبر سے ریلیٹڈ سٹیمپ لگ جاتا ہے حضور کی طرف سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو
تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، من عذاب جہنم یعنی جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنے سے، اور 4 نمبر ومن شر المسیح الدجال اور مسیح دجال کے شر سے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کچھ لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، تو انہوں نے فرمایا عذاب قبر کا انکار کرنے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ احادیث وغیرہ کی کتابوں سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ اخروی فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عذاب قبر ہے۔ اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور آج کل لاتعداد لوگ اس صریح شرعی حکم کے منکر ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں ان کا شمار ہوا۔ اس چھوٹی سی لیکچر کا مطلب یہ تھا کہ جو ابہام پیدا ہو گئی ہیں کہ آیا عذاب قبر ہے کہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں، تو یہ صحیح احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل ہی ہوتا ہے، اور یہ جو احادیث میں نے ذکر کیے ہیں یہ بالکل آتھینٹک احادیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت اور خصوصاً قبر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیر۔